سابق وائس چیئرمین چودھری تصدق صاحب سابق کونسلر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد مختصر سے خطاب کے لیے جناب ناصر گل صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ ستار صاحب سابق چیئرمین خوش آمدید، ویلکم۔ ناصر گل صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع کرتا ہوں خداوند کریم کے پاک اور بابرکت نام سے۔ اسٹیج پر جتنے میرے محترم بھائی موجود ہیں، بلال اظہر کیانی صاحب، راجہ ویس خالد صاحب، میر فیاض صاحب، مرزا راشد زرار صاحب، اور جتنے میرے بھائی اسٹیج سے نیچے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ، میرے بھائی، سب کو عقیدت اور محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں مسیحی برادری کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں، اور میرے ساتھ حنیف صاحب جو دینا کے کاؤنسلر سابق حنیف صاحب، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ مسیحی برادری متفق ہے۔ سہاوا، دینا، پنڈوری، مغلا، نکودر، جیلم، پنڈ دادر خان تک ہم سب متفق ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے تلے متفق ہیں۔ اور آج سے نہیں، میں جیسے میرے بھائی نے راجہ افضل صاحب کا ذکر کیا تو میں انہی کے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ 2012 میں مجھے بات جو ہے میرے اسکول کی گئی تھی، مائنورٹی ونگ کی، کسی نے نامزدگی کی تھی، اور ابھی بھی میں پارٹی کی خدمت کر رہا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پوری مسیحی برادری متحد ہے، اور سب آپ کے لیے ووٹیں دیں گے بھی اور لوگوں سے ووٹیں مانگیں گے بھی۔ خداوند آپ کو کامیاب کریں۔ مجھے اس وقت بائبل المقدس کی ایک آیت یاد آ گئی ہے، آپ پہ کسی اچھے مقصد کے لیے اکٹھے ہوں گے تو میں اس بات کو آسمان پر باندھ دوں گا، اور میرا ایمان ہے کہ یہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ نہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا بھی اور آپ کو کامیاب بھی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں چودھری تنویر حسین چکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں میرے بزرگ دوست بھائی آج الیکشن کمپین کا آغاز اسی کرتے ہیں بلال اظہر کیانی صاحب اور راجہ ویس خالد صاحب کا، جس کے سلسلے سے کٹ بیر صاحب نے کیتا، اور اج انشاءاللہ سی ساری کمپین سٹارٹ ہوئی، مگر کچھ لوگوں کا خیال کچھ اور سی، مگر انہوں نے نظریات کچھ اور سن۔ سانو ہی پتا ہے کہ پارٹی کی کوئی مجبوری بن گئی، انہیں ٹکٹ نہ سانو دیتا، نہ ویس صاحب دیتا، نہ بلال اظہر کیانی صاحب کو، نہ نبیل خادم صاحب کو، نہ میر فیاض صاحب۔ مگر چلو کوئی گل نہیں، یہ پارٹی کے فیصلے جڑے تسلیم کرنے پہنے، مگر میں یہ گل ضرور کہاں گا تساں لوگوں کو، میرے بڑے بھائی دوست آئے کہ بلال کیانی صاحب کی اسی گل ہی نہ کرتے، اس کی وجہ کہ انہوں کو شیر نشان ہے، اسی انہوں نے صرف اتنا افتتاح ووٹ لین واسطے ساڈے کول آن کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ساڈا قائد میر محمد فیاض ہے، جس وقت تم معروف یہ جواب ملیا کہ میر صاحب کو الیکشن نہیں لڑن دیتا جائے گا، سارے جذبات سن، سارے ورکر دینے کے سارے جذبات سے سن، مگر انہیں 21 سال پیغام بھیجا کہ میرے دینے پہنچنے تک کوئی بندہ اپنی پارٹی کے خلاف، اپنی قیادت کے خلاف کوئی بندہ کوئی گل نہ کر سی، اور میں آ کے سانو پیغام دیتا ہے کہ کوئی گل نہیں، اگر پارٹی قربانی منگتی ہے تو اسی دیں گے، مگر اسی مجبور کیتا کہ تسی میر صاحب آزاد الیکشن لڑو۔ انہوں نے اسی ایک پیغام دیتا کہ جہاں ساڈا مخالف ہے اس کو شیر نشان نہیں ہے،
اگر شیر نشان ہوتا بھی تو اس نیچ کا بندہ ہے کہ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی پھر رپورٹ کریں. اور باقی رہ گئی عبید صاحب کی گل. عبید صاحب کے بارے بڑے لوگوں کو نہ سننے مگر میں ایک گل مسلم لیگ کے پرانے ورکروں کا پتہ ہے مگر جڑے نوجوان ساتھی ہو انہوں نے میں دسنا کہ قائد پاکستان میاں نواز شریف کا جس وقت انتخاب ہوا پہلی دفعہ کہ مسلم لیگ نون کے صدر اس اجلاس کے مرحوم والد اس اجلاس کے یہ وہ مسلم لیگی خاندان ہے. اور میں دعوے نہ کہنا جہاں اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کا برکت سمجھتا ہے وہ کدی بھی کسی مخالف کو ووٹ نہیں دے گا. وہ ووٹ جڑی ہے انشاءاللہ راجہ ویس بھارت کو اندر نشان کڑیال بھی اس کڑیال میں شیر بنا کے دے گا. باقی بلال احمد قیانی صاحب سارے بھائی سارا قائد میاں نواز شریف ہے ساری جماعت مسلم لیگ ہے سارے ضلع کا قائد مہر محمد فیاض ہے. اسی انشاءاللہ مہر فیاض کے کہتے ہیں ضلع کی سیاست کرنے ہیں اور سارے سیاسی نہیں سارا بڑا بھائی بھی ہے. باقی رہ گئی بلال احمد قیانی صاحب کی گل انہوں کے بارے میں شارٹ کی گل یہ کروں کہ انہوں کو نشان ہے ساڈا ساری جماعت کا سارے لیڈر کا انشاءاللہ سارے دیدے شہر بلال احمد قیانی اور جناب اویس خالد صاحب انشاءاللہ جماعتیاں لیڈ نہ لے کے نکل گے. میں سارے دینوں کے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ بلال احمد قیانی کی ووٹ کی منگن کی ضرورت ہی نہیں مسلم لیگ نون کے ورکر کو دسن کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ جس جڑا مسلم لیگ نون کا ورکر ہے وہ شیر کو جانتا ہے وہ سارے قائد کا نشان ہے ساری جماعت کا نشان ہے. اگر اسی فرق کرنے دینے بھی تو صرف اور صرف کڑیال کا کرنا ہے اور اسی ثابت کرنا ہے کہ کڑیال نہیں یہ شیر ہے. انشاءاللہ راجہ ویس خالد صاحب بی پی چوی دے ایم پی ہوں گے انشاءاللہ. باقی کچھ لوگ آتے کہ وہ بہ جان گے میں ویس خالد صاحب بھائی میرے انہوں نے میں کہہ سکتا کہ اسٹیج اپنی تقریر کہ ساڈا الیکشن نہ خراب کرو. ساڈا الیکشن تھی جڑے بندے کہنے بہ جان گے ساڈا الیکشن خراب کرتے اور کچھ بندے کی کلوز بلال احمد قیانی صاحب کی تینے کلوز گل آئی ہے کل دی کہ بلال احمد قیانی صاحب 6 مہینے تینے چینل سرائی نہیں آن گے. ایک منٹ وہ آتے کہ وہ دینے نہیں آن گے سہاوے نہیں آن گے. اور میں کہنا کہ 16 مہینے جہاں کام پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے رل کے کیتا ہے ساڈا ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے. اگر وہ اتنی محنت اس ملک کو بچایا ہے انشاءاللہ وہ سارے ضلع میں رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے وہ کوئی عوامی نمائندگی نہیں سن کرتے وہ ساری جماعت کے نمائندے سن. میں تھوڑے نال وعدہ کرنا انشاءاللہ کہ ساڈا یقین ہے کہ بلال احمد قیانی انشاءاللہ میں نے بڑھ گیا وہ اس ضلع میں رہے گا. وہ تھوڑے بدن کی خوشی کبھی جتنا بھی ہوا آئے گا اور وہ لوگ کے نہ قبر جبھی لوگ 6 مہینے نہیں آئے گا. باقی انشاءاللہ دل تو بڑا بھی کرتا ہے جو بھی جماعت نے کیتا کہہ چھوڑیے مگر سارے قائد میاں نواز شریف ساری جماعت مسلم لیگ ہے اور اسی مہر محمد فیاض کے فیصلے. بہت شکریہ چودھری چھبو صاحب. اگر یہ کہیں گے تو مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے کہنے کے لیے. میں بھی خاموش ہوں یہاں پہ خاموش رہنا ہے الیکشن لڑنا ہے کمپین کرنی ہے گلے شکوے نہیں کرنے. اگر گلے شکوے کرنے پہ آؤں تو سب سے میرے جذبات اور میرا سینہ گلے شکووں سے بھرا ہوا ہے. مجھے اس پہ نہ لائے وگرنہ بات نمی ہو جائے گی. بہت شکریہ چودھری تروین چھبو. اب شان سیاست سینہ میری اور آپ کی آواز سابق ایم پی اے ہمارے دلوں کی دھڑکن اور اس موقع پر قربانی دینے والے جناب محمد فیاض آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گلے شکوے اپنی جگہ لیکن جہاں قربانی کی بات ہوگی آپ کا نام پنجاب کی تاریخ میں پہلے نمبر پہ ہوگا.
जनाब इमरान मोहम्मद खान, बहुत शुक्रिया। ہمارے اسٹیج کی زینت جناب بلال ادرکیانی صاحب، جناب اویس خالد صاحب، جناب غلام حسین کیانی صاحب، مرزا راشد سرار صاحب، راجہ عبدالستار صاحب، جناب مبارک کیانی صاحب، جناب میرے سینئر ترین دینا کے سیاستدان شیخ اکرام الہی صاحب، راجہ لیاقت صاحب، میاں محمد عاشق صاحب، میرے ذاتی دوست کچھ آئے ہوئے ہیں، میجر گل اویس صاحب، جناب چودھری شوکت صاحب، اور میں کس کا نام لوں، عاطف کیانی صاحب، چودھری شفقت صاحب، میرے بڑے بھائی شہین اختر صاحب، جناب جنید کیانی صاحب، اور میاں عتیق صاحب، جناب ملک رب نواز صاحب۔ میں فردن نام لوں تو کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، جس کا میں نام نہ لے سکوں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک قلیل اور تھوڑے ٹائم ہماری کال پر لبیک کہا، اور یہ جو آئندہ 8 فروری کو الیکشن آ رہا ہے، اس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے، حالات کبھی ایک طرف جاتے کبھی دوسری طرف جاتے۔ ایک بہت بڑی سازش کی گئی کہ سب سے پہلے میرے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کروائے گئے، اور ایک آج سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے یہ تانے بانے بنے جا رہے تھے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ میرے خلاف کوئی ایسی بات نہ نکلی، تو ایک نقشہ منظور نہ کروانے کی وجہ سے مجھے سزا دی گئی۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے مخالفوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں ان کے دلوں میں کھٹکتا ہوں، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مہر فیاض کو اس سارے الیکشن سے پیچھے کیا جائے۔ جب ہم نے اس پر ان کا مقابلہ کیا اور ادھر سے پروانہ لے آئے کہ مہر فیاض یہ الیکشن لڑ سکتا ہے، تو انہوں نے اگلی سازش کی، جس میں ہماری پارٹی کی مجبوریاں بھی کچھ شامل ہو گئی۔ ہوتی ہیں مجبوریاں، میں پچھلی 25 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اور پارٹی کی مجبوریاں میں سمجھتا ہوں۔ جب حالات ایسے ہوں تو ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میری پارٹی نے لاہور بلا کے مجھے اور اویس خالد صاحب کو یہ کہا کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے ادھر ٹکٹ ایشو نہیں کرنا۔ آپ دونوں ہمارے سابقہ ایم پی ہو، آپ بیٹھے ہو، آپ آپس میں اتفاق کر کے ہمارا اس بندے کو جتوانے کا ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آپ متفقہ طور پہ ایک بندہ ادھر آپ جتوا کے آجائیں، ہمیں پتہ ہے کہ پارٹی کا بہت زیادہ ہے، تو آپ متفقہ طور پہ ایک شخص ایم پی اے بن کے آ جائے، ہم اسے ویلکم کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، میں نے جب دیکھا کہ اگر میں بھی الیکشن لڑوں اور اویس خالد صاحب بھی الیکشن لڑے تو ہماری جیت
اتنی یقینی نہیں تھی تو میں نے کہا ایسا کوئی آپ الیکشن لڑیں، میں آپ کی سپورٹ کروں گا۔ اور اویس صاحب کو جس طرح آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ اپنے پارٹی کی نمائندگی کے لیے جس طرح آپ نے اسے خوش آمدید کہا ہے، لبیک کہا ہے، میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل جیسے پہلے حل ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ تعالی جب بلال کیانی صاحب اور اویس صاحب جیت کے جائیں گے تو وہ مسائل انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اسی رفتار سے حل ہوں گے۔ میں کیانی صاحب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں کہ ہم 2002 سے جب سے ہم نے سیاست شروع کی ہے تو ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ دینا اور صحابہ۔ میں جب کینڈیڈیٹ ہوتا تھا، جب نہیں ہوتا تھا تو دینا اور صحابہ کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ ہمیں سوئی گیس دلوائی جائے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حصے میں ایسے لوگ آئے جو جن کے ساتھ میں ایم پی اے بھی رہا ہوں۔ یہ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ جب بھی ادھر میٹنگ ہوتی تھی الیکشن کے لیے تو میں بھی مطالبہ کرتا تھا کہ جناب ایم این اے صاحب آپ جب جیت جائیں گے تو مہربانی کر کے ہماری سوئی گیس کا اور صحابہ کی سوئی گیس کا مسئلہ حل کروا دیجیے گا۔ لیکن باقی مسئلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پروونشل سطح پہ تھے وہ تو ہم نے حل کروائے، لیکن ہماری سوئی گیس کا جو فیڈرل مسئلہ تھا وہ کبھی بھی کسی بندے نے اسے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ بلال صاحب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ موقع دیں گے اور آپ جب ایم این اے بنے ہماری گورنمنٹ ہو اور خدا نہ خواستہ اگر نہ بھی ہو تو ہم نے آپ سے سوئی گیس والا جو ہے نا وہ مسئلہ حل کروا دیا انشاءاللہ۔ کیونکہ باقی جو ہے کام وہ ہوتے رہتے ہیں، سڑکیں بھی بن جاتی ہیں، سیوریج بھی ہو جاتے ہیں، سوئی گیس کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارا زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ادھر سے کوئی نہیں ہروا سکے گا۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ فلان تھانے کا ٹھیکہ ہمیں دیں، فلان پٹواری کا ٹھیکہ ہمیں دیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم کیا ہے، میں 10 سال اس حلقے سے ایم پی اے رہا ہوں، کوئی بندہ آج یہ نہیں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا کہ میں نے کسی منشی سے، کسی پٹواری سے، کسی تھرملار سے یا کسی ٹھیکیدار سے آج دن تک کوئی ایک پیسے کا نہیں روادار ہوں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے اور میری سیاست اس چیز کی گواہی کرتی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے جن کی سیاست میں ویسے انہیں اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن اب بات سٹیج پہ آتی ہے تو اس کا جواب ایک دوں گا کہ ان کے منہ سے ابل کے باہر آ رہی ہیں باتیں کہ فلاں فلاں چیز کا ٹھیکہ مجھے دے گا۔ آپ ایسا گزر رہے ہیں، میں پیچھے انشاءاللہ وہ ساری برائی کر دوں گا۔ یہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر کون پٹواری لگانا ہے، کون سردار لگوانا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اپنا حق ہم چھیننا جانتے ہیں۔ جو اگر کوئی غلط کام کرے گا تو آپ گلہ نہ کیجیے گا ہم نے یہ افسر لایا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب سے میں سیاست میں آئے ہوں، اقتدار میں نہیں، جب سے میں سیاست میں آئے ہوں تو دینا میں ایک چیز کا میں نے خاص کیا رکھا ہے کہ ادھر قبضہ مافیا کا میں مقابلہ کرتا رہا ہوں، اور میری ساتھ کسی کی نہ لگنے کی یا ان کے ساتھ میری نہ بننے کی بات ہی صرف ایک ہے کہ میں جو چمچے کڑچے ادھر قبضے کے لیے آتے ہیں تو اس کو سامنے سب سے پہلے ان کے سامنے میں کھڑا کروں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی میں اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آپ دونوں نمائندے اس سلسلے میں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارے کوئی لمبے چوڑے مطالبے نہیں ہیں، ہماری کوئی اس طرح کی سیاست نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ کروا کے دیں، یہ افسر لگوا کے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی
خیانتدار، کیونکہ مجھے پتا ہے اپنی پارٹی کا، اپنے لیڈران کا، کہ وہ ہمیشہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جب بھی کوئی افسر لگائیں گے میرٹ میں آئیں گے، جب میرٹ میں آئیں گے تو ہمیں کوئی اس میں شکوہ گلا نہیں ہوگا۔ میں آپ سب لوگوں کا پھر آخر پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں نے آپ کی کافی سمجھ تراشی کی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے اویس خالد صاحب کا بھرپور ساتھ دینا ہے، گڑیال کو جتوانا ہے، جس طرح میرے اس سے پہلے میرے عزیز مقررین جو ہیں انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ گڑیال کو شیر سمجھنا ہے۔ آپ جعلی شیروں کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی کی ہدایت نہیں ہے، یہ عبید صاحب اور بلال صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ادھر ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کا جو بھی نشان ہوگا وہ شیر ہی ہوگا۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم جیت کے جائیں گے تو مسلم لیگ نون کا پرچم لے کر آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہے عرش کے خدا میری توقیر سلامت رکھنا، ہے عرش کے خدا میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے ناخداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، گو کہ یہ اس کا ریال کا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ان کے والد مرحوم کل کا ہے۔ جناب راجہ محمد خالد خان مرحوم، سابق صوبائی وزیر محنت کے فرزند ارجمند، انتہائی دلیر اور جوان شخصیت، جرأت مند باپ کا جرأت مند بیٹا جناب راجہ اویس خالد تعلیمی گھوم میں آپ کے درمیان جناب راجہ اویس خالد۔ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، پاکستان مسلم لیگ نون، بلال اظہر کیانی، بلال اظہر کیانی، اویس خالد، نور فیاض، غلام حسین کیانی۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ انتخابی نشان گڑیال جناب راجہ اویس خالد کا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ گڑیال 8 فروری گڑیال کا دن انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پر موجود نہایت ہی قابل احترام معززین، میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین کرام اور مسلم لیگ نون کے ببر شیر، السلام علیکم۔ اکو تیری اوٹ پناہ خدایا، خور نہیں ہوں کچھ سجدہ، جس دیوے نو کو آپ پالے ہیں اوکت کسے دی بجدہ۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بلال بھائی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، چند گزارشات ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ پہلی تو بات، جیسے مار صاحب نے بھی ذکر کیا، میرے بڑے بھائی ہیں، مرحوم و مغفور اس دینہ شہر کی 3 ہستیاں، اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میری مراد مار علی اکبر مرحوم، مار وارث مرحوم اور میاں کما مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرے والد صاحب کے محسن تھے اور میرے بھی محسن ہیں اور انشاءاللہ العزیز رہیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ جب والد صاحب مرحوم اس حلقہ سے الیکشن لڑتے رہے تو یہ دینہ شہر، یہ تینوں ہستیاں ان کی کیمپین بھی کیا کرتی تھی اور انہیں یہاں سے جتوا کر بھی بھیجا کرتی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ والد صاحب مرحوم نے آپ کی نمائندگی کا بھرپور حق ادا کیا اور آپ کی ڈیوٹی ان کی سرپرستی میں ادا کرتے رہے۔ مار صاحب، جیسے کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا اور ذکر کیا کہ جماعت نے ہمیں یہ اجازت دی کہ آپ اپنا متفقہ فیصلہ کریں اور الیکشن لڑیں، اور اوپر جماعت کا نشان ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت ہمارے خون میں شامل ہے اور ہماری وفائیں اور قربانیاں اس جماعت کے لیے
جماعت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے، مگر یہ اس خون سے ہمارے نون کوئی نہیں نکال سکے گا انشاءاللہ۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ مار صاحب، یہ آپ کا بڑا پن ہے جو آپ نے مجھ پہ شفقت کی اور میرے لیے حمایت کا اعلان کیا۔ الحمدللہ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ میرا تعلق جس گھر سے ہے، میاں نواز شریف گزرتے ہوئے بھی ادھر رک جایا کرتے تھے۔ اور بلال بھائی، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ میرے والد صاحب کی ایک سیاسی بیٹھک تھی اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ تھا، اور جو آج عقاب کے نشان پہ بھائی صاحب آگے الیکشن لڑے، انہوں نے اس پہ بلڈوزر چلائے۔ اس بات کی تاریخ گواہ ہے اور آپ سب گواہ ہیں کہ الحمدللہ میرا پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی اور میاں نواز شریف کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ باقی آپ کو معلوم ہے ان کا کردار، میں غیر اخلاقی بات نہیں کروں گا، نہ میرا یہ شیوا ہے نہ تربیت ہے۔ رازق صاحب نے ذکر کیا جو ہمارے مسلم لیگی نون کے ورکروں پہ جو پرچے کرائے گئے، جو ظلم اور زیادتیاں کرائی گئی، خواہ وہ ڈمیلی ہو، دینا ہو یا سہاوا ہو، ہم انشاءاللہ العزیز دونوں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تو ہم آپ غریب لوگوں کے ساتھ، آپ ورکروں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ میں جتنے بھی معززین سٹیج پہ موجود ہیں، جتنے بزرگ یہاں موجود ہیں، انہیں بخوبی علم ہے کہ والد صاحب نے ساری زندگی شرافت کی سیاست کی اور اپنے دامن میں کوئی داغ نہیں لے کے گئے۔ میرا ایک ہی مقصد تھا، مجھے کوئی لالچ نہیں تھا۔ میرا فیملی بیک گراؤنڈ فوج کے ساتھ ہے، کچھ ارباب اختیار جو سیاہ و سفید کے مالک تھے اس ملک کے، وہ میرے اپنوں کے ساتھ نوکری بھی کرتے رہے اور ان کے کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ مجھے کاف لیگ میں آفر ہوئی جب دو بھائی ڈویلی سے ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر اور ایک تحصیل ناظم بنے، تو میں نے کہا میں اپنی والد کی وفا نہیں بیچ سکتا اور نہ ہی الحمدللہ بیچی۔ مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے، صرف اس مشن کو چل رہا ہوں جو والد صاحب مرحوم مدورہ چھوڑ کے گئے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اس دامن پہ بھی کوئی داغ نہیں لگنے دیا، جس میں مجھے جتنا میں شکر ادا کروں ذات پاک کا، اور جن کے امتی ہیں ہم میرے لیے کم ہے۔ جیسا کہ ہمارے صاحب نے ذکر کیا، سہاوا اور دینا دو بڑی تحصیل ہونے کے ناطے جی ٹی روڈ پہ سوئی گیس سے محروم ہے۔ مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے اور کامیاب ہو کے ہمارا یہ دیرینہ مسئلہ ضرور حل کریں گے۔ اس کے علاوہ دینا میں چونکہ ٹی ایچ کی اسپتال بدقسمتی سے نہیں بن سکا، ہمارے صاحب نے بڑی کاوش کی، مگر جس طرح انہوں نے ذکر کیا کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کریڈٹ پہ کوئی میگا پروجیکٹ جائے، تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، بلال بھائی کو کامیابی انشاءاللہ ملے گی، تو میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ معاملے پرائرٹی پہ حل ہوں گے۔ کچھ ناقص اندیش شاید یہ سوچ بیٹھے ہیں، جیسے کہ میرے کانوں میں بھی بات پہنچی، جو صاحب نے ذکر کیا کہ بلال بھائی شاید میسر نہ ہوئے اپنی عوام کے لیے اور وہ لاہور یا اسلام آباد ہوئے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، اور ان کی غیر موجودگی میں ہم ان کی نمائندگی ہر جگہ پہ کرتے رہیں گے۔ میں مار صاحب کا، دیگر معززین کا، بلال صاحب کا، اس جماعت کا مشہور ہوں، اور میں ایک ادنا سپاہی ہوں اس جماعت کا، میاں نواز شریف کا، اور ساری زندگی یہ انشاءاللہ العزیز
وفا کا پیکر ہیں ہم، اور اس خون کے آخری قطرے سے بھی آپ کو وفا کی خوشبو آئے گی میرے قائدین کو انشاءاللہ۔ میں نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی۔ یہ صاحبان یہاں موجود ہیں، انہوں نے سنا، وہ جماعت کی اپنی مجبوریاں تھی، میاں صاحب نے بڑی کوشش کی، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ ہمیشہ وہ شفقت کرتے رہے، ان کی شفقت اور وفا اور مہربانی میں کبھی بھول نہیں سکتا، کیونکہ میری ذات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم اپنے نظریاتی کارکنوں کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے نظریات بیچ رہے ہیں کسی کے۔ ہاں جی، ایسا فرما رہے ہیں کہ کچھ ہمارے مہربان ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو الیکشن سے ہٹا دیں گے۔ میرے بھائی ہیں چھوٹے غلام حسین کیانی صاحب، یہ مجھے بخوبی جانتے ہیں، میری نسل کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ مجھے ہٹا دیں گے الیکشن سے یا میں بیٹھ جاؤں گا کسی حق میں۔ میں اپنے مسلم لیگی ببر شیروں کے نظریات کے لیے یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میرا وعدہ ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز 8 فروری تک مقابلہ کروں گا، اس ظلم اور زیادتی ہوگا۔ باقی یہ جماعت، یہ گھر، جن مرحوم بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، وہ میرے محسن ہیں مار صاحب، اور آپ بھی میرے محسن ہیں۔ انشاءاللہ یہ احسان میں ساری زندگی یاد رکھوں گا، اور میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ گزشتہ الیکشن میں آپ کو ٹکٹ ملا تو جماعت نے بھی حکم دیا، آپ نے بھی مجھے حکم دیا کہ اس دفعہ مجھے الیکشن لڑنے دیں، اگلی دفعہ آپ لڑ لیجیے گا۔ ہم نے بیٹھ کے قائدین کے سامنے یہ بات کہی، بلال بھائی دعائیں، کہ مار صاحب نے کہا اس کو ٹکٹ دے دیں، مجھے قبول ہے، مجھے دے دیں۔ میں نے کہا جی مجھے قبول ہے، کم از کم جماعت کا نشان تو دیں۔ اور جو عقاب ہے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حلقے سے، ان کا کون سا ووٹ بینک ہے؟ ہم اپنے نظریاتی لوگوں کو آزاد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے شیر کو بھی جتانا ہے، اور شیر اور نون ہمارے خون میں شامل ہے۔ اس بات کا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر و جزا کرے۔ گرتے ہیں دریا سمندر میں بڑے شوق سے، کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا۔ یہ تھے جاوید خالد صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ گو کے صدقہ میں یہ نئے کینڈیڈیٹ ہیں۔ چند لوگوں نے کہا، میرے اپنی بات آئی کہ بلال اظہر ہمارے پاس آتا نہیں، ہمیں ملتا نہیں، ہم جانتے نہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات کہ کچھ دوستوں نے دبے نفسوں میں بلال اظہر کا شکریہ ادا کیا کہ ساری جان چھڑائی ہے سراری تو۔ بلال اظہر بہت شکریہ، سراری تو جان چھڑاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے بلال اظہر کیانی دعوت خطاب جناب بلال اظہر کیانی۔ مریم بی بی، راجہ بلال کیانی، راجہ بلال کیانی، شیر دیوارا، شیر دیوارا، شیر دیوارا، کریال دیوارا، کریال دیوارا، بلال کیانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میر محمد فیاض صاحب، جناب راجہ اویس خالد صاحب، انہیں اس تو اگے میں تھوڑا محتاط ہو رہے ہیں
کیونکہ اگر میں وہ کام کیتا جڑا میرے ساتھ کیتا سی تو میں اگلے 5 منٹ نہ لیندے رہ سکتا. اتنے کافی سینئر ساتھی موجود نے جی سٹیج تے اور باقی میرے بڑے بھرا بھی نے. کچھ صرف بڑے بھرا نہیں نے, میرے والد صاحب کی عمر نے. اس واسطے میرے واسطے سارے قابل عزت قابل احترام بڑے بھرا میرے جماعت کے سینئر کالیگز ساری رہنمائی کرنے والے ساڈا ہاتھ پھڑ کے سانو چلانے والے جن بھی ساتھی سٹیج تے موجود نے جہے سٹیج تے تھلے نے برابر کے سارے قابل عزت قابل احترام نے. تساں سارے نو جی السلام علیکم. ہوں تسی اجازت دیو گے تو میں اردو تے پنجابی دونوں سوئچ کرتا رہتا. اگر تسی کوئی حکم کرو گے تو میں اس حکم کی تعمیل کر سکتا. ہاں پھر سب تو پہلا جی میں محمد فیاض صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اج محفل سجائی. اسا ساتھیاں نو نواز شریف کے سپاہیاں نو ایک موقع دیتا کہ اسی اتنے اکٹھے ہوئیے نواز شریف کے متعلق گل کر سکیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے متعلق گل کر سکیں, دینا صحابہ کے جہلم کے متعلق گل کر سکیں, اتھے دی عوام دے مسائل کے ترجیحات کے متعلق گل کر سکیں, 8 فروری آستے جڑا ساڑا مشن ہے اس کے متعلق گل کر سکیے. میں میر محمد فیاض صاحب دا جڑے کہ یقیناً اس جماعت دیکھ سپاہی نے نواز شریف دیکھ سپاہی انہوں دا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سانو اج موقع فراہم کیا. کافی جی ماشاءاللہ زبردست گلاں ہوئیاں نے, تقاریر ہوئیاں نے, کوئی 8-10 ساتھی ہو سن میرے ساتھ جنہوں نے گلاں کیتیاں نے. اے وہی ساتھی نے جنہوں کے کول اسی کدی فون کر کے کدی جا کے خود اسی رہنمائی لیندے رہنے ہیں. اس طرح کے موقع تے بھی انہاں دی گل سن کے کچھ نہ کچھ اسی سیکھتے ہی ہیں تے میں انہاں سارے دا بڑا مشکور ہوں. اتنے جی کافی ساتھیاں نے گل کی مگر میں اپنی گل دا آغاز اس گل نال کرنا چاہوں گا کہ میر فیاض صاحب تے راجہ اویس خالد صاحب دونوں ہی جڑے بھرا نے اے اس فیملی دا حصہ نے جس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون. اے دونوں بھرا اور باقی جتنے بھی ساتھی تھے موجود ہیں اے نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی فیملی کا حصہ ہے. ساری فیملی کا سربراہ نواز شریف ہے, اسی اس فیملی کا حصہ, اسی نواز شریف کے خاندان کا بھی حصہ, اسی نواز شریف کے سپاہی بھی. تے جی جڑا 8 فروری دا ہن مشن ہے اور جس طریقے نال دھڑلے نال اج اسی دینا اس دا آغاز کر رہے ہیں, فارمل جڑا آغاز ہے اس مہم دا اسی کر رہے ہیں, اس دا بنیادی طور تے مشن ہوئی ہے جڑا نواز شریف دا پچھلے 3 دہائیاں تو رہا ہے. تسی پچھلی 3 دہائیاں کوئی بھی کونا پاکستان دا جا کے ویکھ لو, اس ملک دے وچ جہلم سمیت اگر کدے کوئی ترقی ہوئی ہے تو نواز شریف کی تھی. اگر کسی شخص نے غریب دا درد رکھا ہے, غریب دے واسطے کم کیتا ہے تو اس لیڈر دا نام نواز شریف. نواز شریف دے ہوندے وے پاکستان دا, پنجاب دا تے بہت سارے اضلاع دا حلیائی ترتیباً بدل گیا یہ 3 دہائیاں. اس طرح دی اس شخص نے اس ملک کو ترقی دیتی ہے, ساری مشکلات کی وجہ باوجود ترقی دیتی ہے. اس شخص کو بار بار نکالا گیا, اس کو دسیا گیا تیری سیاست میں گئی ہے, اس کو جنی باری وہ کر دینے انہیں ہی زور نہ بلکہ اس کو بھی زیادہ زور نہ وہ شخص واپس آتا ہے اور عوام پہ زور نہیں آتا ہے. الحمدللہ تے آج اسی جس مقصد آستے جمع ہوئے ہیں وہ بھی نواز شریف کا ہی مقصد ہے, اور نواز شریف کا مقصد وہی مسائل ہیں انہوں کا حل ہے جنہوں کی نشاندہی میرے تو پہلا کچھ ساتھیاں نے تقاریر کی ہے. میں اس گل کا آغاز اور یقیناً عوام کی بھی ساڑھے کو توقع سی
کہ اسی ان مسائل کی گل کریے، وہ مسائل ساری تقریر تو سنن، انہوں نے محسوس ہوئے کہ ساری یہ ترجیح ہے۔ اور میں گل کا آغاز کروں گا جی گل میں صاحب کی سی کہ یقیناً سوئی گیس کا جڑا مسئلہ ہے دینا تے صحابہ واسطے بالخصوص تے جہلم واسطے بھی، جہلم وچ گیس ضرور ہے مگر اتھے بھی قلت ہے، اور دینا صحابہ وچ تے بالکل ہی گیس ہے۔ اور یہ جڑا مسئلہ ہے یہ ساری اولین ترجیح ہے، اور انشاءاللہ سانو جتھے جا کے بہنا پیا، جس فورم تے جا کے کیس لڑنا پیا، جتھے بھی جا کے جنگ لڑنی پئی، اسی سانو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر تہاڈی مدد نال، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال تے عوام تے زور تے اگر نواز شریف نو جیدم کو اینے سخت کو سرخرو کیتا، تے میرا تہاڈے نال وعدہ ہے کہ میں کوئی کسر نہیں چھڈاں گا کہ جیدم دینا تے صحابہ کا اس کے علاوہ میں یہ بھی جاننا ہے، راجہ ویس خالد صاحب گل کی ہے، میں کرنی بھی سی، اور یہ بڑی اہم گل ہے کہ دینا دا ایک PHQ دینا دا بھی مطالبہ ہے انشاءاللہ۔ جس طرح کہ میں کہہ جی پاویں وہ اسلام آباد ہوئے، پاویں وہ لاہور ہوئے، جتھے بھی سانو جانا پیا اس کام واسطے اسی انشاءاللہ جاواں گے۔ PHQ دینا بھی تسی دیکھو گے انشاءاللہ اسی زور لاواں گے، پاویں وہ MP ہو، پاویں وہ MNA ہوئے، پاویں لاہور جانا پوے، پاویں اسلام آباد جانا پوے، پاویں اس کچہری بہنا پوے جیل میں، اسی ان کاماں واسطے چنگا زور لاواں گے کہ انشاءاللہ جیڑی ساڈے کول جو کچھ بھی جماعت دے وچ اگر حکومت انشاءاللہ نواز شریف دی آندی ہے، اور انشاءاللہ تسی دیکھو گے جی کہ اگر 8 تاریخ کو انشاءاللہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیتا، 8 تاریخ کی رات تے جشن ہو سی، مگر 9 تاریخ کی صبح تو کام ہو سی انشاءاللہ۔ کیونکہ میں تھوڑا جہا میرا تجربہ رہا ہے جی، حکومت بھی میں جماعت بھی عزت ملی ہے، جس طرح میں اپنے قائد نواز شریف کا مشکور ہوں۔ تسی دیکھو گے کہ میں انشاءاللہ جڑا آنے والا بجٹ ہے، کیونکہ جیسے ہی حکومت بڑھنی ہے انشاءاللہ، ایک تے ساڑی جنگ 8 تاریخ تک ہے، مگر 9 تاریخ تو فوراً کام ہے، اگلا بجٹ جڑا ہے اس کی شکل فوراً بننی شروع ہو جاتی ہے۔ اے میرا فرض بھی ہے تے تہاڈا حق بھی ہے کہ میں 9 فروری کو چاہے وہ پنجاب حکومت کا بجٹ ہے، چاہے وہ وفاق کا بجٹ ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت کے پروجیکٹوں کی لسٹ ہے، چاہے وہ وفاقی حکومت کی پروجیکٹوں کی لسٹ ہے، جیلن کے جڑے کام نے انہوں نے 9 تاریخ کو ہی اسی اتنے پاؤن کا انشاءاللہ اسی جدوجہد شروع کریے تاکہ جیلن اپنا حق کرے۔ مگر گل صرف گیس یا THQ دینا دی نہیں ہے، ساڑی امیداں بھی اس تو زیادہ نے، جیلن کے عوام کا حق بھی اس تو زیادہ ہے، اور انشاءاللہ اے میرا یقین ہے جی، اے میرا مقصد ہے سیاست جان دا۔ اس گل دے وچ کوئی شک نہیں کہ میں کسی پرانی جگہ کشتی دے سیاسی فیصلے کا تعلق نہیں رکھتا، مگر میں ضلع دی خدمت کرنے والے اس خاندان کو ضرور تعلق رکھتا ہوں۔ میں بچپن سے جی ہر بندے دا اپنا گھر جڑا ہے وہی اس کی مثال ہوتی ہے۔ اسی تے میں اپنے والد کو بچپن کو جدوں دیکھیا اس شخص کو جڑا اعتبار خالی ملیا تے جیت نہیں آندا سی کہ غریباں دی خدمت کرنا واسطے، اور وہی جذبہ لے کے اسی ایک تسلسل کے طور پہ اسی اتنے آئے ہیں، اور ہمیشہ اسی اکثر دیکھتے سن کہندے سن جی کیوں ساڈے ضلع وچ بہتری نہیں آندی، کیوں سیاسی لوگ کدی کدی اسی لوگ یہ گلاں سنتے بھی نہیں، لوگ کرتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو موقع دیتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستان اس دنیا ساڑھے تو زیادہ قابل لوگ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ساڑھے ہوتے، اور اس احسان کی وجہ ساڑھے ہوتے فرض ہے کہ اسی علاقے کی خدمت کریں۔ اگر سانو موقع لبیا ہے تو
کہ سارے اتنے فرض ہے اسی کام کریے. مگر جیڑی گل میں پہلے کر رہا سا جہلم میں بہتر سڑکوں کی بھی لوڑ ہے. انشاءاللہ سانو موقع ملیا کہ جیڑی لاہور سے موٹر وے ہے جو کافی لوگ جانتے ہو سن کہ اس نے بھی اگے 2 سیکشن بننے نے مزید. ایک سیکشن سیالکوٹ تو کھاریاں تک آنا ہے اس تو اگلا سیکشن کھاریاں تو اسلام آباد تک جانا ہے جس کی وجہ تو ساڑا پورا ضلع بھی تینوں تحصیلیں جڑیاں نے وہ بھی ایک موٹر وے نال جڑ جا سکتا. اسی طرح تسی جانتے ہو کہ جڑی سامنے جی ٹی روڈ گزری ہے ساڈے کین جی ٹی روڈ ہے مگر اس کی حالت ہائی وے والی نہیں. اس کی وجہ تو جڑی ساری عوام کی مشکلات نے اس کا تمہیں پتہ ہے سانو پتہ ہے. انشاءاللہ یہ بھی سارا مشن ہو سی کہ سڑک کی مرمت ہو یہ ڈرائیونگ واسطے سیف ہوئے یہ جڑے سارے بچے سکولوں سے جانتے ہیں بزرگ جڑے ہسپتال جاتے ہیں تسی سارے نوکریاں کے کام کاج واسطے سڑکوں سے جانتے ہو انہاں دی حالت بہتر ہوئی. لیلا جہلم روڈ ہے ساری وہ سانو دوجے موٹر وے نال کنیکٹ کرتی ہے. اس کا بھی مینو جدو پتا چلیا 16 ماہ کی حکومت سی شہباز صاحب دی جدو بجٹ کا ٹائم آیا حالانکہ وہ میرا حلقہ نہیں بنتا جس کے اتنے سڑک آتی مگر کیونکہ وہ سارے ضلع کا مسئلہ ہے. میں جا کے ایس نے اقبال صاحب نال اور میں انہوں کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ اس ٹائم سے وزیر اعظم شہباز صاحب کا مشکور ہوں شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے اس واسطے تقریباً میرا خیال ہے جی 1 کروڑ 60 کروڑ کی رقم بجٹ پائی. ساری حکومت کے جان کے بعد اس رقم کی ریلیز سے ضرور مسئلہ آئے ہیں کہ وہ رقم ریلیز نہیں ہو سکی مگر اسی بجٹ پر رقم پائی اور اس کو بھی اسی اپنا مسئلہ سمجھ کے انشاءاللہ اس واسطے بھی جنگ لڑا گے کیونکہ سانو جدوں لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی شرح لگ جا سی جی ٹی روڈ کی مرمت ہو جا سی اور لیلا جہلم روڈ کو اسی موٹر وے نال کنیکٹ ہو جاواں گے تے مینوں یقین ہے ضلع کا نقشہ بدل جا سکتا. میں گل ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ساری خواہش ہوتی ہے کہ اسی پورا ہفتہ اتنے رہیے ہلکے چ رہیے عوام دے نال رہیے مگر ملک کی خدمت واسطے جماعت کی ذمہ داریاں پوری کرنے واسطے نواز شریف صاحب کے مشن کو پورا کرنے واسطے میں لاہور بھی جانا رہا اسلام آباد بھی جانا رہا اور انشاءاللہ کیونکہ وہ بھی جہلم کا مشن ہے. ان دنوں میں تمہیں دس رہا جی مینوں موقع ملے جیڑی بھی ساری جماعتی ذمہ داریاں رہی ہیں 21 اکتوبر کے بعد اس دے وچ منشور بھی پاکستان ساری جماعت تیار ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب بار بار میٹنگ اس گل پہ زور دیتا ہے کہ اسی عوام کو نہ صرف مکمل گیس تے بجلی فراہم کرنی ہے بلکہ سستی گیس تے بجلی فراہم کرنی ہے. تو تسی انشاءاللہ دیکھو گے کہ جدو ساری حکومت آئے گی سستی بجلی کی فراہمی تے زور ہو سی سولر کی بجلی کی فراہمی تے زور ہو سی انشاءاللہ. اور نال ہی نال سارا جڑا سیوریج کا نظام ہے اج کل تو سردیاں نے اس پاسے پتہ نہیں لگتا مگر تمہیں میرے تو بہتر پتہ ہے کہ ہر سال برسات کے موسم میں اتنے کس عذاب لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. بھی انشاءاللہ ساری اولین ترجیحات چوسی حکومت آندھی اسی انشاءاللہ سکیم دے اوپر انشاءاللہ کام کریں گے. مگر اس کے علاوہ میں 2 کام اور کرنا چاہوں گا جی. میں صاحب تھوڑی اجازت ہے تسی اس اجتماع کے صدر سے تھوڑی اجازت لے رہے ہیں. 2 اور گلاں جی بہت ہی اہم نے. سب تو پہلا کہ مینوں اس گل کا ذرا دکھ ہے ذرا نہیں بلکہ کافی دکھ ہے کہ ساڈا ماشاءاللہ پڑھا لکھا قانون کی پاسداری کرنے والے لوگوں کا ضلع ہونے کے باوجود ادھروں لوگوں کو باہر جانا پہنتا روزگار. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سارے ضلع لوگوں کو نوکریاں نہ لگن. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سارے ضلع کارخانے نہ لگن جتنے سارے جڑے لوگ نے پڑھائی مکمل کر کے ٹریننگ اپنی کر کے اتنے نوکریاں نہ لے سکتے.
اگر اور اصلاح ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جیلوں میں نہیں ہو سکتا. ایسی انشاءاللہ پوری کوشش کرا کے کہ ان تین تحصیلہ اس کارخانہ نو لائیے, انہوں نے جو کچھ چاہیے اتنے آ کے کارخانے لانا واسطے اس واسطے اسی جدوجہد کریے تاکہ اتنے ہزاراں کی تعداد میں لوگوں کو نوکریاں ملیں. آخر جتنے تک عوامی مسائل کی گل ہے اور یہ بھی لمبی فہرست ہے جی, میں بولتا جا سا مسائل کی جائز گل بھی ہو سی تو سارا ساتھیاں نال 8 فروری تک ان ہر روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں بھی ہو سن. انشاءاللہ تواڈے اپنی یونین کونسلاں وارڈاں دے مسائل دے اوتے بھی تفصیلی گل ہو سی. اور اے میرا وعدہ ہے جی جتھے تسی مینوں حکم کرو گے آنے واسطے اتنے میں صرف آ کے تقریر نہیں کروں گا, تواڈے مسائل اسی اج تو نوٹ کریں گے, تواڈے علاقے کی ترقیات اسی اج تو نوٹ کریں گے تاکہ 9 تاریخ تک اسی 9 تاریخ نو اسی اس دے اوتے کام شروع کر سکیے انشاءاللہ. مگر ایک جو گلاں میں ضرور اور کرنا چاہواں گا عوامی مسائل دے حوالے نال. ایک تے ساڈے جڑے اوورسیز پاکستانی نے اتنے میرا خیال ہے جنہیں ساڑھے ساتھی کم از کم سٹیج تے بھی بیٹھے ہیں, انہاں وچ کوئی نہیں جنہاں دا عزیز کدھر یو کے وچ نہیں کدھر باہر نہیں, اور تسی چنگی طرح واقف ہو کہ انہاں نوں کن مشکلات دا سامنا کرنا پیندا ہے. باہر ساڈے پاکستانی بھرا نے ادھروں باہر جاندے نے روزی کمان واسطے, محنت کرتے ہیں, عزت کماندے نے, روزی کماندے نے, کوئی پیسے اتنے بھیجتے ہیں تاکہ اتنے بھی فیملیز کا نظام چلتا ہے. وہ ساڈا سرمایہ نے اور سانو بھی انہوں نے اسی طرح عزت دینی چاہیے, انہوں نے اسی طرح اتنے آسانی پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ اسی دیکھا کہ بدقسمتی نال وہ جدوں باہر جاندے نے واپس آندے نے کدی کدی اتنے کوئی لینڈ مافیا انہوں کی زمین پھڑ کے بہ جاتا ہے, کدی کدی انہوں نے اور کوئی مشکلات ہوندیاں نے. اے بھی انشاءاللہ میں ضلع جیلم کے ہر اوورسیز پاکستان کا وعدہ کرتا ہوں کہ اسی خاص طور پہ اس مسئلے دے اوتے یقیناً توجہ دیاں گے تاکہ انہوں نے ذہنی سکون ہوئے کہ اگر وہ باہر جا کے وہ ڈالر تے پاؤنڈ کما رہے ہیں جہاں سارے ملک کی بھی ضرورت ہے, جہی وہ سارے ملک کی ضرورت ہے, اگر وہ کم کرتے ہیں تو انہوں نے ذہنی سکون ہونا چاہیے کہ اتنے انہوں نے چلتی نہیں ہوئی. اور آخر میں خواتین کے مسئلے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. ساڈا خوش قسمتی نال وہ ضلع ہے جتھے خواتین پڑھتی لکھدیاں بھی ہیں تے ساڈے سارے خاندان تے مرد بھی اپنی بچیاں کو خوشی نال پڑھاندے ہیں. یہ ساڈے واسطے بڑے فخر کی گل ہے. مگر اس سلسلے کو اگے لے جانا واسطے یہ بھی ساڈے اوپر فرض ہے. میں کم از کم اپنے مشن کا حصہ سمجھتا کہ ان خواتین کو جدوں پڑھ لکھ جاندیاں نے تے انہاں نوں بھی اتنے روزگار کے مواقع لبن ضلع اور اس روزگار کو کمان واسطے باعزت طریقے نال ساڈے معاشرے کی ویلیوز نو مد نظر رکھتے ہوئے باعزت طریقے نال وہ کم تے جا بھی سکن ٹرانسپورٹ, اور جس جگہ تے جا کے کام کرن باعزت طریقے نال وہ کام بھی کر سکن اور روزگار کما سکن. باقی جی میں بہت لمبی گل کر لی ہے, مغرب کا بھی ٹائم ہو ہی گیا ہے, میں بس اپنی گل کا اختتام اس نال کراں گا کہ تسی انشاءاللہ جنی محنت کرو گے نواز شریف واسطے شیر واسطے جنی محنت کرو گے جننے انشاءاللہ تگڑے طریقے نال شیر کی جیت ہوگی گی اس ضلع اتنا ہی سارا بازو مضبوط ہو سی کہ اسی اس ضلع کی تقدیر بدلیے انشاءاللہ. میری تساں سارے نال گزارش ہے اور میں ایک گل ضرور کرنا چاہوں گا جی گزارش کہ سٹیج دے اوتے جتنے ساتھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں میں اگر اج اننے دا امیدوار ہاں کوئی صوبائی امیدوار ہے یہ گلاں اسی سارے برابر ہیں. میں امیدوار ہاں تے اسی بھی بھرا اسی میں تواڈے وچ بھی امیدوار ہاں. اتنے ہمیشہ ہم آہنگی نال ایک کام چل سی
اور ایک کل جی رزق صاحب سن ڈومیلی تو انہوں نے ایک تھانے دے والے نال گل کی ہے. میں صرف اتنی گل کرنا چاہوں گا تھانے دے والے نال کہ نہ سانو شوق ہے جیتے انشاءاللہ وہ جڑا کلچر ہے جس کی انہوں نے نشاندہی کی اسی اس کا خاتمہ کریں گے. کسی بھی اتنے شخص کو لوڑ نہیں پڑنی چاہیے چاہے میرا ڈیرا ہوئے کسی کا ڈیرا ہوئے تو ان مسائل واسطے ڈیرا تے جانا پوے. یہ تھوڑا حق ہے کہ تمہیں کسی دے کول بھی جائے بغیر یہ کام ہونے چاہیے. اس کے باوجود جتنے زیادتی کسی کے نال ہوئے گی اسی تھوڑے نال کھلواں گے. باقی گلاں تھوڑے نال ہوندی رہ سن. میں تساں سارے دا جی بہت مشکور ہاں. میں مہر فیاض صاحب دا بہت مشکور ہاں جی. اور آخر میں ایک بار پھر تھوڑی گزارش کراں گا جی کہ 8 تاریخ نو تسی شیر جو سرخرو کرو گے تو انشاءاللہ جلم کی ترقی ہوگی جی. پاکستان زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون پائندہ باد. میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور جن لوگوں کے پاس سیٹ نہیں ہے وہ ادھر ہم نے سیٹس ریزرو رکھی ہوئی ہیں. بیٹھے ہیں آرام سے کھانا کھا کے بھی جائیے گا. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں. آپ سب لوگ آرام سے کھانا کھا کے